حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے لوگ قیامت کے دن سفید چہروں والے، سفید ٹانگوں والے کہہ کر ان کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، یعنی ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے کہ جب ان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو یہ کہہ کر بلایا جائے گا کہ اے سفید چہرے والو، اے چمکتے ہوئے چہروں والو، اے نورانی چہروں والو۔ وہ چمکیں گے کیسے؟ چمک کیسے پیدا ہوگی؟ چہروں کے اندر نورانیت کیسے پیدا ہوگی؟ من آثار الوضوء، فرمایا کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے جو لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم، تم میں سے جس سے ہو سکے یہ چمک بڑھانے کی، جس سے توفیق ہو سکے، جس کو بھی ہمت ہو چمک زیادہ کرنے کی، اس کو چاہیے کہ یہ چمک، یہ روشنی، یہ نور اور بڑھائے، یعنی زیادہ سے زیادہ وضو کرے، ہر وقت با وضو رہے تو اس کی چمک اور زیادہ ہوگی، تو قیامت کے دن اس کا چہرہ آثار وضو زیادہ سے زیادہ چمکتے ہوں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرہ، کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لائے۔ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم اے مومنو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ وَدِدتُّ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، ہم نے یہ چاہا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھیں، ہماری خواہش ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، اولسنا اخوانک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے حبیب، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، بعد ہو، وہ بعد میں پیدا ہوں گے، بعد کے زمانوں میں آئیں گے، وہ ہمارے بھائی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے آپ کی امت کے افراد، جو لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، صدیوں بعد پیدا ہوں گے، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے امتی ہیں؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی کا گھوڑا ہو سفید پیشانی والا، چمکتی پیشانی والا، اور وہ اس کا گھوڑا دوسرے سیاہ گھوڑوں میں مل جائے، تو وہ گھوڑے کا مالک ہزاروں گھوڑوں کے اندر اپنے سفید پیشانی والے گھوڑے کو پہچان لے گا یا نہیں پہچان لے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ پہچان لے گا، کیوں نہیں پہچانے گا؟ گھوڑے کا مالک جو، پھر اس کی نشانی بھی واضح ہے، دور سے دیکھنے سے پہچان آ جاتے کہ یہ فلاں کا گھوڑا ہے، تو مالک تو بطری کے اولا پہچان لے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ،
وَأَنَا فَارَتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میری امت کے وہ لوگ، ہمارے وہ بھائی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ آثار وضو سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ہم دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ میرا محب ہے، یہ میرا فرمان بردار ہے۔ یہ وہ وضو کرتا ہوگا، وضو کے نشانات سے ہم اس کو پہچان لیں گے، اور میں ان کے استقبال کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے ہی موجود ہوں گا۔